بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 213 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 54 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا اور ربط و تعلق آیات کو ذکر کریں گے۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ آئیے طلبہ کرام، سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ تعلق کچھ یوں ہے کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا قُل لَا تُقْسِمُوا، محبوب فرما دیجئے منافقوں سے کہ بڑھ بڑھ کر قسمیں مت کھاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے، سب اعمال کو جاننے والا ہے۔ اب اس آیت مقدسہ میں فرمایا جا رہا ہے قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب فرما دیجئے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی عملی اظہار سے اطاعت کرو، اگر اطاعت سے منہ پھیرا تو اپنے بوجھ کے ذمہ دار تم خود ہی ہوگے۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، بس اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اس کا کوئی بھی نقصان اللہ اور اس کے رسول کو تو نہیں ہے۔ یہ خطاب انہی منافقین کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ رب اور اس کے رسول کو تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ جواب شرط محذوف ہے۔ تولو کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، اس لیے کہ رسول اللہ کے ذمہ وہی تبلیغ کا کام ہی ہے جو ان کے ذمہ رکھا گیا ہے، اور تمہارے ذمہ پر اطاعت ہے جو تمہارے اوپر لازم کی گئی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول اللہ کے ذمہ تو صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، یعنی تبلیغ کر دینا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ پیغمبر خدا پر خدا کی طرف سے تبلیغ کی ذمہ داری رکھی گئی ہے، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح ادا کر دیا، اور تم پر جو بات لازم کی گئی وہ تصدیق اور قبول حق کی ہے، اور یہ کہ اس کے حکم کے مطابق چلو۔ اگر تم اپنی ذمہ داری محسوس کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرو گے
تو دارین کی کامیابی اور کامرانی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، اگر روگردانی کرتے ہو تو اس میں پیغمبر کا تو کچھ نقصان نہیں ہے، تمہاری شرارت اور سرکشی کا جو خمیازہ ہے وہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ رسول اللہ کا کام تو فقط اتنا ہی ہے کہ انہوں نے واضح اور صاف صاف پیغام جو تھا وہ تم تک پہنچانا تھا، اور وہ انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے نبی فرما دیجئے اور حکم سنا دیجئے ان بے ہدایت لوگوں کو سچے دل اور پکی نیت سے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ اور نبی کریم کے فرامین کو مان لو۔ یہاں پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ قل لا تقسموا کا جو حکم ہے وہ توبیخی ہے، یعنی جھڑکنے کے لیے، اور قل اطیعوا کا حکم یہ تکلیفی ہے، یعنی واجب ہے۔ وہ نہج ہے، یہ امر ہے۔ وہ حکم منافقت چھوڑنے کے لیے ہے اور یہ حکم خلوص جوڑنے کے لیے ہے۔ وہ جہنم سے بچانے کے لیے ہے، یہ جنت میں پہنچانے کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اگر تم اطاعت سے منہ موڑو اور منافقت سے دل جوڑو تو نبی کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر صرف وہی تبلیغ کے احکام جو پہنچانے تھے وہ واجب ہیں جو ان کے ذمہ ڈالے گئے ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ اس منہ پھیرنے پیٹھ موڑنے میں تمہارا ہی نقصان ہے، اس لیے کہ تم پر فرما برداری کی وہ بھاری ذمہ داری ہے جو تم سب انسانوں پر ڈالی گئی ہے، مگر تم منافقین اور کفار نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی، جبکہ بار بار ہر طرح سے تم کو سمجھایا گیا۔ اگر اب بھی مخلص و مطیع بن جاؤ تو سب ہدایتیں تمہارے لیے ہیں دنیا و آخرت میں، اور سن لو عقل و ہوش سے کہ رسول کریم پر تبلیغ مبین کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آقا کائنات نے 4 طریقے سے تبلیغ دین فرمائی: تلاوت قرآن سے، وضاحت فرمان سے، رؤیت معجزات سے، اور جہاد و غزوات سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے 3 چیزوں سے جوڑ دی ہیں: اقامت نماز کو ادائے زکوٰۃ سے کہ زکوٰۃ کی ادا نہیں تو نماز کی قبولیت نہیں، اطیع اللہ کو اطیع الرسول سے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس اطاعت رسول کی سند نہیں تو اس کی اطاعت اللہ بھی پسند نہیں۔ اطاعت نبی کریم دروازہ قبولیت کی چابی ہے، گویا اطاعت رسول کا نقشہ اچھوں کی پیروی ہے، یہی پیروی اور پیچھے چلنا دخول جنت کا سبب اعظم ہے۔ اسی اتباع صادقین نے سگے اصحاب کہف کو جنتی بنا دیا۔ تیسری بات، انشکر لی کو والدیک سے، اگر والدین کا شکریہ نہیں تو شکر اللہ بھی قبول نہیں، بلکہ توفیق ہی نہیں ملتی۔ یعنی 3 چیزوں کا دعویٰ 3 عمل کے بغیر جھوٹا ہے: بغیر صدقہ خیرات جنت کی محبت، حرام و مکروہات کو چھوڑے بغیر محبت الہی کا دعویٰ، صحابہ و اولیاء کی محبت کے بغیر نبی کریم کی محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹ ہے، اس لیے کہ حب درویشاں کلید جنت است۔ ہدایت کی دولت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس اطاعت کی قیمت ہو۔ طریقت کا امام وہی ہوتا ہے جو پہلے شریعت کا مقتدی بنے، اور جو شریعت کا غلام ہو وہی پھر طریقت میں آقا بن جاتا ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ کل کے حکم کے اندر 2 قول ذکر کرتے ہیں۔ کل کے حکم کے اندر 2 قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ پہلا کل مؤکد ہے اور یہ والا کل اس کی تاکید ہے، اور بعض کے نزدیک دونوں علیحدہ علیحدہ حکم ہیں، پہلا ممانعت کا ہے اور یہ وجوب کا ہے۔ الرسول کے الف لام کے اندر 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ عہد خارجی ہے اور مراد نبی کریم ہے، اور بعض نے فرمایا یہ جنسی ہے اور مراد ہر نبی اور ہر رسول ہے۔ تولو کی بناوٹ میں 2 قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ تاتبلو تھا،
اور بعض نے کہا یہ ماضی مطلق اپنے اصل پر ہے۔ حمل و حملتم کی قراءت میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں میم کی تشدید کے ساتھ باب تفعیل سے ماضی مطلق مجہول ہے، اور بعض کی قراءت میں حمل و حملتم ہے، یعنی بلا تشدید باب ضرب یضرب سے ماضی مطلق مجہول ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ سے ہمیں کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ ہدایت الہی موقوف و منحصر ہے اطاعت مصطفیٰ پر۔ غلامی آقا، فرما برداری مولا کے بغیر طہارت، عبادت، تلاوت سب بیکار ہیں، نہ رحمت ملے نہ برکت۔ یہ فائدہ ہمیں ان تطیعوہ تہتدوا کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ اس آیت مقدسہ سے ایک مسئلہ بھی اخذ ہوتا ہے۔ خلاصہ ایمانیات دو چیزیں ہیں: تمام حرام قول اور فعل چھوڑنا اور تمام لوازمات ادا کرنا۔ یہ مسئلہ ہمیں اطیع اللہ سے مستنبط ہوا ہے۔ تقوی، اطاعت، ہیبت، خشیت، محبت سب کچھ اسی کے ضمن میں ذکر کر دیا گیا ہے۔